الرحیم۔ آج کا آخری اور 5واں ویلاگ ہے اور یہ ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے حضور کی وفات۔ خطبہ سے فارغ ہو کر آپ حجرہ عائشہ میں واپس تشریف لے گئے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ صفحہ نمبر ہے 110، پیج 110۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خطبہ سے فارغ ہو کر آپ حجرہ عائشہ میں واپس تشریف لائے۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا سے بے حد محبت تھی۔ اثناء لالت میں ان کو بلا بھیجا، تشریف لائیں تو ان سے کچھ کان میں باتیں کیں، وہ رونے لگیں، پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو کہا، پہلی دفعہ آپ نے فرمایا میں اسی مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو ہنسنے لگے۔ یہود و نصارہ نے انبیاء کی مزارات اور دیگر یادگاروں کی تعظیم میں جو افراد کی تھی وہ بت پرستی کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ اسلام کا فرض اولین بت پرستی کی رگ و ریشہ کا استحصال کرنا تھا، اس لیے حالت مرض میں جو چیز سب سے زیادہ آپ کی پیش نظر تھی یہی تھی۔ اتفاق سے بعض ازواج مطہرات نے جو حبشہ ہو آئی تھیں، اسی حالت میں وہاں کے عیسائی معبدوں کا اور ان کے مجسموں اور تصویروں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو اس کے مقبرہ کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں اور اس کا بت بنا کر اس میں کھڑا کرتے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ جل عز و جل کی نگاہ میں یہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے۔ عین قرب کی شدت میں جب کہ چادر کبھی منہ پر ڈال لیتے تھے اور کبھی گرمی سے گھبرا کر الٹ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ نے زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے، یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبورهم مساجد۔ اسی قرب اور بے چینی میں یاد آیا کہ حضرت عائشہ کے پاس کچھ اشرفیاں رکھوائی تھیں۔ دریافت فرمایا کہ عائشہ وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ محمد خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا، جو ان کو خدا کی راہ میں خیرات کر دو۔ وفات سے ایک دن پہلے اتوار کو لوگوں نے دوا پلانا چاہی، کیونکہ گوارا نہ تھی۔ آپ نے انکار فرمایا، اسی حالت میں غشی طاری ہوگی۔ لوگوں نے منہ کھول کر دعا پلا دی۔ افاقے کے بعد آپ کو احساس ہوا تو فرمایا کہ سب کو دعا پلائی جائے۔ معلوم ہوا جن لوگوں نے زبردستی دعا پلائی تھی ان میں حضرت عباس شامل نہ تھے، اس لیے وہ اس حکم سن 8 ہجری سے مستثنیٰ رہے۔ محدثین اس واقعہ کو لکھتے ہیں کہ یہ بشریت کا اقتضا تھی، یعنی جس طرح بیماروں میں نازک مزاجی آ جاتی ہے، آپ نے بھی اسی طرح یہ حکم دیا تھا، لیکن ہمارے نزدیک تو یہ تنگ مزاجی نہیں بلکہ لطف طبع تھی۔ مرض میں اشتداد اور تخفیف ہوتی رہتی تھی۔ جس وقت وفات ہوئی یعنی دوشنبہ کی روز بظاہر طبیعت کو سکون تھا۔ حجرہ مبارک مسجد سے ملا ہوا تھا۔ آپ نے صبح کے وقت پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ فجر کی نماز میں مشغول تھے۔ دیکھ کر مسرت سے ہنس پڑے۔ لوگوں نے آہٹ پا کر خیال کیا کہ آپ باہر آنا چاہتے ہیں۔ فرط مسرت سے تمام لوگ بے قابو ہو گئے اور قریب تھا کہ نماز ٹوٹ جائیں۔ حضرت ابو بکر نے جو امام تھے چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ نے اشارے سے روکا اور حجرہ شریف میں داخل ہو کر پردے ڈال دیے۔ صحیح مسلم ہے کہ اس قدر ضعف تھا کہ آپ پردے بھی اچھی طرح نہ ڈال سکے۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ نے جمال اقدس کی زیارت کی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ کے چہرہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ مصحف کا کوئی ورق ہے، یعنی سفید ہو گیا تھا۔ دن جیسے جیسے چڑھتا جاتا تھا آپ پر بار بار غشی طاری ہوتی تھی اور پھر افاقہ ہو جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا یہ دیکھ کر بولیں، وَأَقْرَبَ ابا، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ نے فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے جب تندرست تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ موت کو قبول کریں یا حیات دنیا کو ترجیح دیں۔ اس حالت میں اکثر آپ کو زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوتے رہے تھے، مع الذین انعمہم
مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا نے انعام کیا، ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا نے انعام کیا۔ اور کبھی فرماتے تھے اللہم فی الرقیق الاعلی، خدا بندہ بڑے رفیق ہیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ اب صرف رفاقت الہی مطلوب ہے۔ وفات سے ذرا پہلے حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبد الرحمن بن عوف خدمت اقدس میں آئے۔ آپ حضرت عائشہ کے سینے پر سر ٹیک کر لیٹے تھے، عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی، مسواک کی طرف نظر جما کر دیکھا، حضرت عائشہ سمجھی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، عبد الرحمن سے مسواک لے کر دانتوں سے نرم کی اور خدمت اقدس میں پیش کی۔ آپ نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواک کی۔ آپ کی وفات کا وقت قریب آ رہا تھا، سپہر 2 بجے تک سینے میں سانس کی گڑگڑاہٹ محسوس ہوتی تھی۔ اتنے میں لب مبارک ہلے تو لوگوں نے یہ الفاظ سنے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ نماز اور غلام، پاس پانی کی لگن تھی، اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے، چادر کبھی نہ منہ پر ڈال لیتے، چادر کبھی منہ پر ڈال لیتے اور کبھی ہٹا دیتے تھے۔ اتنے میں ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا اور 3 دفعہ فرمایا بالرفیق الاعلیٰ، اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق کار ہے۔ یہی کہتے کہتے ہاتھ لٹک آئے، آنکھیں پھٹ کر چھت سے لگ گئیں اور روح پاک عالم قدس سے پہنچ گئی۔ یہ آخری وقت کا حضور کا۔ اللہ تعالیٰ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔